عارفن بحقہا، یہ حق کی معرفت کیا ہے، اس پر کئی دفعہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، لیکن کیونکہ زیارت کا بڑا اہم نقطہ ہے یہ عارفن بحقہا، عارفن بحقہی، جو زیارت کرے امام رضا کی عارفن بحقہی. یہ جو عارفن بحقہی ہے نا، سب سے پہلے تو یہ بتاؤں میں آپ کو کہ یہ ایسا جملہ ہے کہ یہ ایک اخلاقی بیماری کو ختم کر دیتا ہے، ایک اخلاقی برائی. وہ اخلاقی برائی کیا ہے؟ عجب، غرور، تکبر، ریا، دکھاوا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا. کیسے ختم کرتا ہے؟ ایسے ختم کرتا ہے کہ زیارت کہہ رہی ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے جو آئے زیارت کے لیے ہمارے حق کی معرفت رکھ کر، ہمارے حق کی معرفت رکھ کر. دیکھیے ایک دفعہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، خمس دیتا ہوں، اور وہ سب مسائل، خواتین نماز بھی پڑھی، روزہ رکھ رہی، پردہ کر رہی ہیں، سب ہے. کسی نہ کسی مرحلے پر شاید کسی انسان میں ہو، کسی میں نہ ہو، مجھے نہیں پتا کس میں ہے کس میں نہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن کسی مقام پر انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہے کہ ہم داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، ہم پردہ بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، شکر کریں خدا کا، الحمدللہ. مولا کائنات نے فرمایا کہ خدا کی اطاعت پر شکر کرو خدا کا، اور جب گناہ کرو استغفار کرو. بہت اچھی بات ہے، خدا کا شکر. لیکن ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں انسان اپنی عبادتوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ وہ پاتال میں جا گرے، ہو سکتا ہے جہنم میں جا گرے. مولانا یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہو چکا ہے. ہمارے اور آپ کے جد امجد حضرت آدم کے سامنے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. پروردگار میں نے تیری ایسی عبادت کی ہے، ویسی عبادت کی ہے، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. اس میں تاریکی اپنے مقام کو، اپنے وجود کو، اپنے مرحلہ وجود کو دیکھ کر آدم سے برتری حاصل کرنا اور آدم سے برتر ہونے کا دعویٰ کرنا. شیطان اپنے اندر کوئی کمال دیکھ رہا تھا نا، تبھی اس نے حضرت آدم کے مقابلے میں اپنے آپ کو بلند مرتبہ کہا، تبھی اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم سے مقابلہ کرنے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد اس کی عبادتوں کے نتیجے میں اس کو جو سلسلہ قرآن میں وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کے ذریعے انسان غرور کے کبھی کبھی ایک مرحلے پر پہنچ پاتا ہے. اب میرا ایک سوال، آپ کو پروردگار عالم نے، معصومین نے عبادت کا حکم دیا، اچھائیوں کی طرف جاؤ، برائیوں سے دور رہو، ہر عبادت کو انجام دو، ہر حرام سے دور رہو. یہی ہے شریعت کا خلاصہ. ہر اچھے اخلاق کو اپنے لیے حاصل کرو، جنت میں پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر انہی عبادتوں کے ذریعے جہنم میں پہنچے، اب کیا علاج ہے اس کا؟ خوب توجہ فرمائیے، دوبارہ دوہراؤں، مجھے نہیں پتا کس حد تک میں منتقل کر پایا. دیکھیے فارسی کی ایک مسئلہ ہے، کہاوت ہے کہ جو بھی چیز سڑنے لگتی ہے اس کو نمک ملتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے؟ جو بھی چیز سڑنے لگتی ہے اس پہ نمک مل دیا جاتا ہے. لیکن اگر نمک خود سڑنے لگے تو کیا کیا جائے؟ جو چیز، اور آج کل کے بچوں کے لیے جو چیز خراب ہونے لگے اسے کیا کیجئے؟ دروازہ کھولیے اور فریج میں، ریفریجریٹر میں رکھ دیجئے. خراب نہ ہو جائے، کھانا بورچہ خانے میں چھوڑ دیا، گرمی کا موسم ہے، ارے پریشان مت ہوئیے مولانا فریج کے اندر ہے. اگر فریج خراب ہو تو کیا کیا جائے؟ پھر لا کر فریج میں رکھتے ہی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ ہر بچاؤ کے لیے عبادتوں کا سہارا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ مولانا نماز پڑھی، جو قضا نمازیں تھی ساری ادا کر لی. مولانا جو روزے تھے غلط وہ تھے واجب وہ ادا کر لیے، جو واجب الادا خمس تھا، حج تھا، جو عبادتیں کر لی. الحمدللہ انشاءاللہ دعا ہے خدا سے گناہ معاف کر دے، قبر میں اترے تو سکون کے ساتھ جائیں، قبر میں حساب کتاب آسان ہو. یہ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم حرام سے دور ہو چکے ہیں، واجبات کی طرف آ چکے ہیں. بالکل یہ حق ہے. یاد رکھیے، میں اس سے پہلے کہ نتیجے کی طرف جاؤں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، اس گفتگو کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کوئی باہر نکل کے کہے آج دیکھا مولانا نے تمہاری بات کی تائید کر دی یا تمہاری بات کی تکذیب کر دی، نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے بھائی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا نماز روزے کا فائدہ نہیں ہے، نماز روزے کا فائدہ ہے، لیکن نماز روزے کو آپ عارفن بحق ہی کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں یا عارفن بحق ہی کو نماز روزے کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں. فرق دیدگاہ میں ہے، زاویہ نگاہ میں ہے کہ آپ جب عارفن بحق ہی کو دیکھتے ہیں تو آپ فوقیت اور برتری کس چیز کو دیتے ہیں؟ نماز روزے کو برتری دیتے ہیں یا عارفن بحق ہی کو برتری دیتے ہیں؟ گفتگو یہ ہے. اور تسلسل کو آگے بڑھاؤں کہ ہم اور آپ ہر چیز میں جب سکون کا سانس لیتے ہیں قبر و قیامت کے سلسلے میں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے ہر عبادت انجام دے رہی، الحمدللہ حرام سے بچ رہے ہیں، واجبات کو انجام دے رہے ہیں. اسی بنیاد پر ہم اپنی نجات اور ہلاکت سے بچنے کا سامان کرتے ہیں قبر میں، قیامت میں، ہے کہ نہیں؟ یہی بات ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اگر یہی عبادتیں میرے وجود میں تکبر کا باعث بن جائے، یہی عبادت حسد کا باعث بن جائے،
تو اسے کہتے ہیں وکٹم آف اون سکسیس. جو کامیابی آپ حاصل کر رہے تھے وہی کامیابی آپ کی اور میری موت کا باعث بن گئی. پھر مثال دوں, مولانا روم نے بڑی اچھی ایک مثال دی اپنی مثنوی میں. وہ کہتے ہیں کوئی شخص گیا جنگل میں, اس نے دیکھا کہ مور اپنے پر اپنی چونچ سے نوچ نوچ کے پھینک رہا ہے. اس نے کہا بھائی کیوں پھینک رہے ہو یہ پر, اتنے خوبصورت لگتے ہو. اس نے اسی وجہ سے تو نوچ کے پھینک رہا ہوں, میں شکاری اسی وجہ سے مجھے شکار کرتا ہے. یعنی جس چیز کو تم باعث تعریف سمجھ رہے ہو اسی کی وجہ سے میری موت آ جاتی ہے. میں اپنے تمام پر نوچ کے پھینک رہا ہوں تاکہ شکاری کی نگاہ میری طرف نہ پڑے, اور پڑے تو کراہیت کے ساتھ دیکھ کے آگے بڑھ جائے. خوب توجہ فرمائی آپ نے. اب چلیے دوبارہ اسی طرف کہ اگر ہماری عبادتیں عجب اور خود پسندی کا باعث بنے, تکبر کا باعث بنے, اب اس کے لیے کیا علاج رکھا ہے معصومین نے؟ سوال یہ ہے, اس کا علاج ہے عارفن بحق ہی. کیسے مولانا؟ گئے مشہد, گئے کربلا, کسی کو دیکھا, خاتون نے زیارت کی, آستین کھل گئی. عجب جاہل عورت ہے, آستین کھل گئی, ان کی زیارت ان کے منہ پر ماری جائے گی. حضور یہ عمل ظاہری ہے. آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ یہ عورت جو یہاں پر اس انداز سے زیارت کر رہی ہے یہ عارفن بحقہا ہے, یا آپ عارفن بحق ہی ہیں؟ عارفن بحق ہی مجبور کرتا ہے مومن کو کہ خبردار رتی برابر ریا مت لانا اپنے دل میں, کیونکہ تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ظاہری ہیں. عارفن بحقہا دل کا معاملہ ہے امام کے ساتھ. جب تک تم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ یہ عارفن بحقہی تم سے زیادہ ہے یا تم ہو, اس وقت تک گھبرائے رہنا, نہ جانے تمہاری کون سی عبادت تمہارے منہ پر مار دی جائے. عارفن بحقہی تکبر سے دور رکھتا ہے. عارفن بحقہی امام کی بارگاہ میں سر جھکا کر آنے پر مجبور کرتا ہے. عارفن بحقہی اس بات پر اکساتا ہے کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اپنے حساب کتاب کو صاف رکھے. خبردار دائیں بائیں مت دیکھنا, خبردار کسی کے غلط عمل کو دیکھ کر اپنے کو اس سے بہتر مت سمجھنا. مولانا پھر امر بالمعروف کہاں جائے گا, نہی عن المنکر کہاں جائے گا؟ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ اچھے کام کا حکم دو. نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ برائی سے روکو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, کہ آپ فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم, میں تمام بنی آدم کا آقا اور سردار ہوں. میں تمام بنی آدم کا, آدم کی اولاد کا آقا اور سردار ہوں, بلکہ خود آدم کا بھی آقا اور سردار ہوں. ولا فخرہ, لیکن تکبر کی غرور کی کوئی بات نہیں ہے اس میں. اس مرحلے پر کیسے پہنچے رسول خدا, یہ خود رسول خدا جانے, میں نہیں کہہ سکتا. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ اگر آپ کو فرض کیجئے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے کوئی قاصد آئے, کوئی ایلچی آئے, کوئی فرشتہ آئے اور کہے کہ حضور دیکھیے آپ جو ہے نا یہاں بیٹھے اس وقت, آپ کائنات کے تمام شیعوں میں سب سے زیادہ بہترین آپ ہیں, تو اب یہ بتائیے اس کے بعد غرور اور تکبر کی کیفیت پیدا ہوگی یا انکساری اور تواضع کی؟ بڑا مشکل ہے کہ انسان کسی مقام پر پہنچنے کے بعد تواضع کو برقرار رکھے. تو یہ عارفن بحقہی اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ انسان انکساری اور تواضع کو برقرار رکھے. کسی بھی عبادت پر گھمنڈ نہیں آ سکتا, اسے کسی عبادت پر غرور نہیں آ سکتا. عارفن بحقہی کا اکثر کبھی کبھی یہ معنی کیا جاتا ہے کہ حرام سے بچے اور واجبات کو انجام دے. حضور عارفن بحقہی کا مطلب یہ نہیں ہے. اگر عارفن بحقہی کا مطلب یہ ہوتا تو امام فرما دیتے مجتنباً عن الحرام ومرتکباً للحلال, یا مؤدیاً للفرائض یا مؤدیاً للواجبات, کہ دیکھو جو ہماری زیارت کو آئے حرام سے بچ کر واجبات کو انجام دے کر اس کے لیے جنت ہے. تو میرا سوال امام کی بارگاہ میں ہوگا دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کے, مولا جو تمام حرام سے بچ چکا ہے, تمام واجبات کو انجام دے چکا ہے, تو اس سے پھر آپ کی طرف سے ایک الگ سے خطاب کی ضرورت نہیں کہ وہ جنت میں جائے گا, کیونکہ پہلی مختلف حدیثیں آ چکی ہیں کہ جو حرام سے بچے گا, واجبات کو انجام دے گا, جنت اس کے لیے ہو گئی. ہماری محبت رکھے. یہ مرحلہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پروردگار عالم, یعنی وہ بھی شامل ہوتے ہیں اس کے اندر, کہ جو جائے زیارت کے لیے عمل کیسا بھی ہو, عقیدہ یہ ہو کہ عارفن بحقہی ہو. خوب توجہ فرمائیے گا, یہاں سے کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ میں واجبات کی توہین کرنا چاہ رہا ہوں, محرمات کی اجازت دے رہا ہوں. نہیں, کسی کو حق نہیں کہ جو شریعت نے حرام کر دیا اس کو حلال کرے, یا جس کو واجب کر دیا اسے بے قیمت کہے, بے حیثیت کہے. مرحلہ زیارت کی شرائط کا ہے, مرحلہ امام کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا ہے. یہ جو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے عارفن بحقہا, یہ مت سمجھو امام موسیٰ کاظم کی بیٹی فاتحہ پڑھی چل کر آ گئے,
بلکہ حق کی معرفت رکھ کر آؤ. یعنی کیا مطلب حق کی معرفت رکھ کر آؤ؟ جب پوچھا گیا تو کہا دیکھو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ تمہیں یہ پتا ہو کس کے بیٹے ہیں, ان کی ماں کون ہے, باپ کون ہے. جو بھی یہ کہتے ہیں وہ خدا کی طرف سے کہتے ہیں. لیکن عارفت میں حق کہا کہ جو زیارت جامع کبیرہ میں اور جس کی تاکید امام علی علیہ السلام اور حضرت ولی صاحب اللہ زمان علیہ السلام کی طرف سے. عقائد کے مرحلے میں اگر آئے, کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کوئی چیز آپ کے حلق سے نہیں اتر رہی, کسی چیز کو آپ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے, تو زیارت جامع کبیرہ کہہ رہی ہے کہ عارفت میں حق کہی. البتہ یہ جملہ وہاں نہیں ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کلامکم نور وامرکم رشد ووصیتکم التقوی وفعلکم الخیر وعادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم وشانکم الحق والصدق والرفق ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ آتاکم اللہ ما لم یؤت احد من العالمین. اے ائمہ معصومین, پروردگار نے آپ کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا. اب یہاں پر اگر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے کہ کیا عطا کیا ہے, تو زیارت جامع کبیرہ خاموش ہے, بتا نہیں رہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ائمہ معصومین کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے وہ الفاظ میں سما نہیں سکتا. اسی وجہ سے 10 امام فرما رہے ہیں آتاکم اللہ ما لم یؤت احد من العالمین. یہ عارفت میں حق ہی کیا ہے؟ عارفت میں حق ہی کا تعلق ہے مقام خوف اور رجا سے. مقام خوف اور رجا کیا ہے؟ امام سے پوچھا گیا, مولا نے فرمایا دیکھو مومن خوف اور رجا کے بیچ میں رہتا ہے. خوف ڈر, رجا امید اور خوف کے بیچ میں. کہا یا ابن رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا کہ خوف کا مطلب یہ ہے کہ تم تمام نیکیاں اگر لے کر جاؤ پروردگار کی بارگاہ میں تو تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کہیں مجھے خدا ان تمام نیکیوں کے باوجود جہنم میں نہ بھیج دے. اور رجا اور امید کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ہر برائی کو لے کر جاؤں تو امید اتنی زبردست ہے مجھے اپنے خدا سے کہ ہر برائی کو لے کر جاؤں گا تب بھی یہ خدا مجھے جہنم میں نہیں بھیجے گا, جنت میں بھیج دے گا. المؤمن بین الخوف والرجا, مومن خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے. عارفت میں حق کہی کا مطلب کیا ہے؟ عارفت میں حق کہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں جتنا بڑے سے بڑا گناہ لے کر چلا جاؤں, امام کی طاقت ہے کہ مجھے جہنم کے شعلوں سے نجات دلا کر جنت میں لے جا سکتے ہیں. اور اگر میں دنیا کی تمام نیکیاں لے کر جاؤں تو امام کو یہ حق حاصل ہے کہ مجھے جنت کے بجائے جہنم کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. عارفت میں حق کہی کا تعلق مقام خوف اور رجا سے ہے. عارفت میں حق کہی کا تعلق کیا ہے؟ آخری جملہ جو کئی دفعہ میں یہاں پڑھ چکا ہوں کہ زیارت جامع کبیرہ کا آخری جملہ کہ ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر. کہ جب زیارت جامع کبیرہ کا آخری جملات ادا ہو رہے ہیں, پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں. کیا سوال کرتا ہوں؟ ان تجعلنی من العارفین بہم وبحقہم, کہ پروردگار تو مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو آئمہ کے حق کو پہچانتے ہیں. آئمہ کا حق کیا ہے؟ آئمہ کا حق وہی حق ہے جو پروردگار نے دیا. آئمہ کو کیا حق دیا؟ الرسول اولا بالمؤمنین من انفسہم, رسول تمام مومنین سے زیادہ ان کی جان مال عزت و آبرو پر حق کے تصرف رکھتا ہے. کہاں پر حق کے تصرف رکھتا ہے؟ دنیا میں بھی رکھتا ہے, آخرت میں بھی رکھتا ہے. دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہے, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, بہرحال ولادت کی شب ہے اور وہ پھر مصائب کا سلسلے کا آغاز ہو جائے گا, اس وجہ سے میں ادھر نہیں جانا چاہتا. دنیا میں مثال کیا ہے؟ واقعہ کربلا. سید الشہداء حکم الہی ہے, وہ تمام کام کر کے دکھائے جو آپ کے سامنے. آخرت میں کیا مرحلہ ہے؟ آخرت میں مرحلہ یہ ہے کہ اگر جنت و جہنم تقسیم ہو رہی ہے اور مولا کائنات جنت یا جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں, پورے صراط کے آغاز پر کھڑے ہیں اور لوگ ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں, اور مولا کائنات آتش جہنم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں یا نار خذی فإنہ عدوی, اے آتش جہنم اس کو دبوچ لیں, یہ میرا دشمن ہے. ودعی ہے فہذا من شیعتی, اس کو چھوڑ دیں, یہ میرا شیعہ ہے. تو جنت اور جہنم کی تقسیم کا مرحلہ اس بات پر ہوگا کہ آپ اور ہم علی ابن ابی طالب کے وجود کو کس حد تک مان پائے. عارفت بحق کہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں تمام کے تمام اعمال لے کر چلا جاؤں اور شیعہ علی ابن ابی طالب میں سے قرار نہ پاؤں, ہر عمل بیکار. اور اگر میں ہر قسم کا گناہ لے کر چلا جاؤں, اب یہاں پر دیکھیے فقہی بحث ایک الگ ہے کہ حقوق الناس کیا ہے, حقوق العباد کیا ہے, حق اللہ کیا ہے. اگر کسی کی غیبت کی ہے, کسی کا حق کھایا ہے, کسی کو قتل کیا ہے, تو کیا سزا کس طرح سے ملے گی, وہ اپنے مقام پر بالکل صحیح بحثیں ہیں.
میں ان کو غلط ثابت نہیں کرنا چاہ رہا. روایت موجود ہے کہ برزخ میں سزا ملے گی, موت کے وقت سزا ملے گی, زندگی میں سزا ملے گی گناہوں کی. کس طرح سے ملے گی ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن جو چیپٹر جو حدیث ہے اس کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے میں اس کو اس وقت چھیڑنا نہیں چاہ رہا یہاں پر. تو یہ اگر مولا کائنات فرمائے عارفن بحق یہ آپ ہیں یا نہیں ہے, یہ اگر سوال ذہن میں آ گیا, یہ کیا بات ہوئی, نماز روزہ سب بیکار, اس کا مطلب ہے آپ عارفن بحق ہی نہیں ہے. اگر امام ایک کام کر رہا ہے, اگر پروردگار ایک کام کر رہا ہے, یہ حق پروردگار عالم کی طرف سے امام کو دیا گیا ہے. اگر حضرت ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے خواب میں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر لو, تو ابراہیم پلٹ کا سوال خدا سے نہیں کر رہے کہ پروردگار اگر ذبح کروانا تھا تو 80 سال کی عمر میں بیٹا دینے کی ضرورت کیا تھی, بلکہ بیٹے سے کہنے تیار ہو ذبح ہونے کے لیے. یہ عارفن بحق ہی ابراہیم اور خدا کا معاملہ, عارفن بحق ہی خضر اور خدا کا معاملہ, عارفن بحق ہی جناب حضرت امیر کا معاملہ خدا کے ساتھ, حضرت امیر کا معاملہ رسول خدا کے ساتھ, جناب سیدہ کا معاملہ رسول خدا کے ساتھ. یعنی جو فیصلہ بھی ان کی طرف سے آئے گا, اگرچہ کتنا ہی میری سمجھ فہم شعور اور ادراک سے دور ہو, وہ حق ہے. اسألک ان تجعلنی من العارفین بہم و بحقہم وفی زمرۃ المرحومین بشفاعتہم. یہ دو جملے جو ایک کے پیچھے ایک آئے ہیں رب کو ثابت کر رہے ہیں. پروردگار عالم مجھے تو ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو آئمہ کی عظمت کو سمجھ سکیں, عرفان امامت کے مالک ہو سکیں, اور امام کی شفاعت پانے والے لوگوں کے گروہ میں شامل ہو سکیں. پروردگار مجھے آئمہ کی شفاعت نصیب فرما. یعنی آئمہ کی شفاعت کب نصیب فرما, یہ جملہ کب آیا؟ اس سے پہلے یہ جملہ آیا کہ پروردگار مجھے مقام امامت کو سمجھنے والوں میں سے قرار دے. جب تک مقام امامت کو سمجھنے والوں میں سے قرار نہیں پائیں گے, من العارفین بہم یعنی عارفن بحقہم نہیں ہوں گے, شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی. شفاعت اسی کو نصیب ہوگی جو عارفن بحق ہی ہو. وہاں نا پھر نماز روزہ. ارے میرے بھائی اب آئیے اس طرف آپ کہ آپ امامت کو نماز روزے کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں یا نماز روزے کو امامت کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں. اگر آپ امامت کو نماز روزے کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں تو پھر یہ سوال آئے گا کہ ایک شخص کے زانوں پہ سر رکھ کے آرام کر رہا تھا, اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی, یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, چلو اس شخص کے لیے استغفار کر دیتے ہیں, اس بیچارے مظلوم نے اپنی نماز عصر چھوڑ دی. یہ وہ طرز تفکر ہے جہاں پر نماز کی اینک لگا کر امامت کو سمجھا جاتا ہے. اگر نماز کی اینک لگا کر امامت کو سمجھا جائے گا تو ایسی نماز شیطان کی عبادت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی, اس سے بھی کہیں نچلے درجے پر جائے گی. کہ صاحب کیسے نماز قضا ہو گئی؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کیسے ایک شخص نے کربلا میں اپنے چہرے پر خون مل لیا اس کے بعد نماز کیسے پڑھی, یہ آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. نماز کی اینک لگا کر امامت کو مت دیکھیے, نماز اور روزے اور فروع دین کو امامت کی اینک لگا کر دیکھیے, ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک درود پڑھی محمد آل محمد پر. اگر نماز کے ذریعے ہر چیز کو دیکھیں گے, اعمال کے ذریعے ہر چیز کو دیکھیں گے, تو ایک شخص وضو کے لیے لوٹے میں سے پانی اٹھاتا ہے اور صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھنے کے بعد مدینہ ہے 65 ہجری 70 ہجری ہے, آسمان کی طرف نگاہ جاتی ہے, لوٹا ہاتھ میں رہ جاتا ہے, مؤذن آواز آتی ہے اذان کی صبح کی, یہ شخص اس کے بعد نماز صبح ادا کرتا ہے. اگر نماز کی اینک لگا کر دیکھیں مولانا نماز شب کا تو اتنا ثواب ہے, پھر چوتھے امام نے نماز شب نہیں پڑھی کیا؟ اور اگر عارفن بحق ہی ہوں گے تو کہیں گے میرا مولا آسمان کی طرف دیکھ کر نہ جانے کن کن شواہد ربوبیہ میں گم ہو گیا, فنا ہو گیا, اور نماز شب سے بڑھ کر اس نے کوئی کام کیا. آخر میں حدیث مولا کائنات کی اصول کافی میں ما اضمر رسول اللہ فی قلبہ افضل من اجتہاد المجتہدین. مولا کائنات رسول خدا کے بارے میں فرماتے ہیں ہم اور آپ کیا کہتے ہیں, رسول خدا کی عبادت ایسی, ہم اور آپ کہتے ہیں روزہ ایسا, جنگ ایسی, اعمال ایسا, کردار ایسا, سنت ایسی, سیرت ایسی. مولا کائنات فرما رہے ہیں رسول خدا جو اپنے دل میں چھپا کر لے گئے اس دنیا سے وہ تمام کٹھن ترین عبادت کرنے والوں کی عبادتوں سے افضل ہے. ہم رسول خدا کے ظاہری اعمال کا جواب نہیں لا پاتے, اور مولا کائنات کہہ رہے جو رسول خدا کے دل میں چیز چھپی ہوئی تھی چھپا کر لے گئے اس دنیا سے وہ کٹھن ترین عبادتیں کرنے والوں کی عبادتوں سے کہیں افضل ہے. ارے صاحب آپ رسول خدا کے ادنا عمل کا جواب نہیں لا سکتے, افضل تک کیسے پہنچیں گے؟ عارفن میں حق کہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام جو کرے وہ حق, یہ نماز پڑھے حق, یہ نماز نہ پڑھے حق, یہ کسی کی گردن کاٹے حق, یہ کسی کو معاف کر دے حق,
یہ کسی کو عطا کرے حق، یہ کسی سے چھین لے حق. یعنی بالکل پروردگار عالم کی طرح. اگر پروردگار کسی کو موت دے رہا ہے فَإِنَّهُ هُوَ الْمُمِيتُ، وہ مار رہا ہے تو حق. اور اگر کسی کو حیات دے کر محیی قرار پا رہا ہے تو حق. اگر کسی کو رزق عطا کر رہا ہے تو حق، کسی سے رزق چھین رہا ہے تو حق. اگر اس مرحلے پر آ گئے عارفاً بحقہا کہ جو بھی یہ بیوی کام کرے گی، جو بھی یہ آقازادی کام کرے گی، اس کا ہمیں عرفان ہے. یعنی یہ پروردگار عالم کی زمین پر نمائندہ ہے. اس کے عدم اور وجود، نفی و اثبات دونوں پر پروردگار عالم کی توحید کا سایہ ہے، توحید کی پرچھائی ہے. ایسا شخص جب جائے گا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا السلام علیک یا بنت رسول اللہ، تو اب یہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی کے دربار میں نہیں کھڑا ہوا، یہ اس بیٹی کے دربار میں کھڑا ہوا ہے کہ جو مصدر توحید ہے، جو مرکز توحید ہے، جو باب الحوائج ہے اپنے بابا کی طرح، جو مومنین کی حاجتوں کو پورا کرتی ہے، جو شفیع روز جزا ہے، جو شفیع روز محشر ہے. اور واقعہ آپ کے سامنے تمام کہ جناب سیدہ سے ملایا گیا حضرت ولی عصر کی جانب سے جو واقعے کے مطابق ہے. واقعہ طویل ہے، میں زیادہ اس طرف نہیں جاؤں گا.